سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں پرتشدد تقاریر یا ہیٹ سپیچ سے متعلق اپنے قواعد میں نرمی کرتے ہوئے عارضی طور پر اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حقیقی دنیا یا ریئل ورلڈ میں پرتشدد حملوں میں فیس بک کا کیا کردار ہے، اور کس طرح کمپنی کے آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایتھنک وائلنس یا نسلی تشدد اور ریسزم کو فروغ دے رہے ہیں، اور کیسے پولیٹیکل لیڈرز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں کمپنی کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے، کامنٹس میں اپنی اوپینین کا اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی جارحیت کے نتیجے میں ہم اس طرح کے سیاسی اظہار کی اجازت دے رہے ہیں جو ہم عام طور پر قواعد کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں، جیسا کہ روسی حملہ آوروں کی موت جیسی پرتشدد تقریر یا ہیٹ سپیچ۔ واضح رہے کہ روس کی یوکرین میں جارحیت کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے، اور مغربی حکومتوں اور مختلف کاروباری اداروں کی جانب سے پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، جبکہ آن لائن بھی اس روسی اقدام پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا جس میں کمپنی کی اپنی کانٹینٹ ماڈریٹرز کو کی گئی ای میلز کا حوالہ دیا گیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ پالیسی آرمینیا، آذربائیجان، اسٹونیا، جارجیا، ہنگری، لتھونیا، پولینڈ، رومانیہ، روس، سلوواکیہ اور یوکرین کے لیے لاگو ہوتی ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ماسکو اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں آمنے سامنے ہیں۔ فیس بک اور دیگر امریکی ٹیک کمپنیاں یوکرین پر حملے کے لیے روس کو سزا دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، جبکہ روس نے معروف سوشل میڈیا نیٹ ورک بشمول ٹویٹر تک رسائی کو بلاک کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے بڑے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو بلاک کرنے کے اقدام نے اسے چین اور شمالی کوریا کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں بڑے نیٹ ورکس پر پابندیاں ہیں۔ گزشتہ ماہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے روسی حکام نے آزاد میڈیا کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ ایپل اور مائیکروسافٹ جیسی بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے روس میں اپنی مصنوعات کی فروخت روکنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دیگر کمپنیوں نے اپنی مخصوص کاروباری سرگرمیوں یا تعلقات کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرینی حکام نیٹ فلکس سے لے کر انسٹاگرام تک سب چیزوں سے روس کو الگ کرنے کے لیے مضبوط مہم بھی چلا رہے ہیں۔ رشیا کے یوکرین کو انویڈ کرنے کے معاملے میں کارپوریٹ امریکہ کا رد عمل حیران کن بھی رہا ہے اور عجیب بھی۔ اس جنگ کے نتیجے کے طور پر کمپنیز پابندیوں اور سیزرز کے معاملے میں جس نہج تک پہنچ چکی ہیں، اور روس کی مارکیٹ میں اپنے کردار کے بارے میں اب ان کا کیا نظریہ ہے، یہ سب پہلے ان تھنکیبل یا ناقابل تصور تھا۔ ایکسن موبائل اور گولڈمین سیکس جیسی بڑی کمپنیز اب اس امید کو ترک کرتی نظر آتی ہیں کہ روس میں ان کا کاروبار پہلے جیسا ہوگا۔ کمپنیوں کی ایک کثیر تعداد نے یا تو اپنا کام روس میں روک دیا ہے یا پھر موقوف کر دیا ہے، جس سے روس اور روسیوں کی ان مصنوعات اور خدمات تک رسائی کم ہو گئی ہے یا پھر ختم ہو گئی ہے۔ مائیکروسافٹ اور گوگل نے اس دوران رشین سائبر اٹیکس کو ناکام بنانے میں مدد کے لیے امریکی حکومت کے ساتھ فعال طور پر شراکت داری کی ہے۔ لیکن جب میٹا یہ الاؤ کر دیتی ہے کہ روس کی فوجی قوتوں اور اس کے لیڈر کے خلاف پرتشدد کلمات کی اجازت ہے، تو یہاں کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ کیا روس اس کمپنی میٹا کو دوبارہ اپنے یہاں کاروبار کرنے کی اجازت دے گا؟ دوسرے لیڈرز اور فوجی قیادت کو خطرات سے محفوظ کیوں رکھا گیا؟ اور اس کے علاوہ کون کون سی جنگیں ہوں گی جن کو کمپنی اپنی مداخلت کے لائق سمجھے گی؟ ہم ایک نظر ڈالیں گے ان پرتشدد واقعات کے اوپر جن میں فیس بک کا کردار رہا ہے۔ فیس بک کی تاریخ خونی ہے، کیونکہ وہ تشدد کے تقریباً ہر عمل کے لیے ایک کلیئرنگ ہاؤس کا رول پلے کرتا رہا ہے۔ میٹا کے آن لائن پلیٹ فارمز کو نہ صرف نفرت انگیز مواد، جس کو ہم ہیٹ سپیچ کہتے ہیں، اور پرتشدد تصاویر کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ لائیو کلنگز کو نشر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فیس بک ان بنیادی پلیٹ فارمز میں سے ایک تھا جو 6 جنوری سن 2021 کو امریکہ میں کیپٹل میں ہونے والی بغاوت کو منظم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
میانمار میں فوج نے اس پلیٹ فارم کو اقلیتی روہنگیا مسلم آبادی کے خلاف نسل کشی پر اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ میانمار میں تشدد کے منظر عام پر آنے کے بعد فیس بک نے ایک آؤٹ سائڈ رپورٹ جاری کی اور سن 2018 میں اس خون ریزی میں اپنے کردار کو تسلیم کیا اور یہ اعتراف کیا کہ کمپنی ہمارے پلیٹ فارم کو تقسیم کو ہوا دینے اور آف لائن تشدد کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ ناکافی ہے۔ آج اس گھناؤنے واقعے کو 3 برس بیت چکے ہیں جس میں سن 2019 میں ایک دہشت گرد نے کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد پر نمازیوں پر حملہ کیا جس میں 51 افراد شہید اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ 28 سالہ دہشت گرد نے اس قاتلانہ حملے کی ویڈیو فیس بک پر لائیو سٹریم کی تھی اور حملے سے پہلے فیس بک پر ایک آن لائن مینیفیسٹو بھی پبلش کیا تھا۔ آنے والے کئی سالوں میں کمپنی کے پلیٹ فارم کو ایتھوپیا اور ہندوستان میں نسلی تشدد یا ایتھنک وائلنس بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پچھلے سال ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2 ہفتوں کے دوران فیس بک اور انسٹاگرام نے احتجاجی پوسٹس کو سینسر کرنے پر تنقید کا نشانہ بننے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی موت کا نعرہ لگانے والی پوسٹس کی اجازت دے دی تھی۔ ایک طرف کمپنی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ان مسائل کو روکنے کے لیے وہ پہلے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف حقیقتاً وہ زیادہ کرنے کے بجائے اقدامات کم کرتی نظر آتی ہے۔ ایک مخصوص یا مختصر مدت کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک جب تک میٹا یہ چوز کرے کہ کس کو نشانہ بنانا ہے اور کہاں بنانا ہے اور کیسے، کیونکہ میٹا کا یہ کہنا ہے کہ یہ حالیہ پالیسیز ٹیمپرری ہیں اور صرف یوکرین پر لاگو ہوتی ہیں اور اس بات پر فوکسڈ ہیں کہ لوگوں کو فوجی مداخلت میں رد عمل میں سیلف ڈیفنس میں اپنی اظہار رائے کی آزادی ہو۔ لیکن اگر یہ نئی پالیسیز نہ ہوں تو پھر میٹا عام یوکرینیوں کے مواد کو ہٹائے گا جو وہ حملہ آور فوجی دستوں پر اپنی مزاحمت اور غصے کے اظہار کے لیے کرتے ہیں اور اسے بجا طور پر ناقابل قبول سمجھے گا۔ دوسری جانب روس میٹا کو اپنی نئی اسپیچ پالیسیز کے حوالے سے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کا خطاب دے چکا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یوکرینی باشندوں کو روس کے حملے اور اس کے مرتکب افراد کے خلاف بولنے کا، اور اگر میٹا نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اسے بلا شبہ ایک بہت بڑا بحران اور اس کے صارفین، شراکت داروں اور PR ملازمین کی جانب سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میٹا کی یہ نئی پالیسیز بزنس لاجک ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں سے ایک ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے سماجی پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چلاتی ہیں۔ یہ کسی قدر پریشان کن ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین کمپنی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسے یک طرفہ طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون ہوگا جس کو حقیقی دنیا میں تشدد پر اکسانے کے ساتھ نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ بلا شبہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کمپنیاں پہلے ہی یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ کون سے عالمی رہنماؤں کو اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تشدد بھڑکانے پر پابندی لگا دی گئی۔ فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہے جو آٹوکریٹک رولرز اکثر اختلاف رائے کو دبانے یا اپنے سیاسی پیغامات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے ایک بار ذاتی طور پر ویتنام میں آمرانہ کریک ڈاؤن کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے مبینہ طور پر کمپنی پر تنقیدی پوسٹس کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا، اور برازیل کے صدر نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں کو سیاسی پوسٹ ہٹانے سے روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ان میں کووڈ-19 کے بارے میں غلط معلومات موجود ہوں۔ میٹا آہستہ آہستہ لیس ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صارفین کے معاملے میں ٹک ٹاک جیسے حریفوں سے ہارتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے ویڈیو گیم جیسا میٹاورس بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن زکربرگ کی سلطنت اب بھی دنیا کی سب سے اہم سوشل میڈیا کمپنی ہے، جس میں 1.9 بلین لوگ ہیں جو عالمی سطح پر روز لاگ ان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اب بھی ایک بہت طاقتور کمپنی ہے، اور اپنی اس دلیل کے باوجود کہ یہ محض ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم ہے، یہ فریقین کا انتخاب جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ تنازعات کے درمیان کون سی
پرتشدد بیان بازی کا جواز ہے یا نہیں؟ میٹا کا روسی عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ کہ کمپنی کا روس کے رہنماؤں اور فوج کے ساتھ جھگڑنے کا فیصلہ غیر معمولی اور غیر معمولی حالات میں لیا گیا ہے۔ روسی عوام، خاص طور پر کوئی بھی جو ملک کے کسی بھی بھرتی فوجیوں سے تعلق رکھتا ہے، شاید زیادہ سمجھدار نہ ہو، اور بدقسمتی سے نسل انسانی کے لیے بلا جواز جنگ نہ تو غیر معمولی ہے اور نہ ہی بے مثال۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ کے زیر قیادت جنگ نے ایک بار پھر عالمی رد عمل کو جنم دیا اور ایک بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنی پالیسیوں میں نرمی کی تاکہ امریکی فوجیوں کی موت کا مطالبہ کرنے والی پوسٹس کی اجازت دی جا سکے، تو امریکی اس کے بارے میں کیا محسوس کریں گے؟ کیا میٹا نے واقعی یہ سوچا ہے؟ اگر فیس بک اپنی اعتدال پسندی کی پالیسیوں کو معطل کرتا ہے تاکہ اسے روسی فوجیوں کے قتل کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو کیا یہ اسے جنگ میں شریک اور اس کے نتائج کے لیے کم سے کم جزوی طور پر ذمہ دار بناتا ہے؟ اگر زکربرگ کی کمپنی دوسری طرف دیکھتی ہے اور مؤثر طریقے سے فیس بک کو لوگوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بناتی ہے، تو اس کے ہر دوسرے ملک، رہنما اور تنازع پر کیا اثرات ہوں گے؟ سوشل میڈیا کمپنیز نئے دور میں گریٹ پاور ہبز ہیں، بلا شبہ ان کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ضروری بات یہ ہے کہ with great power comes great responsibility۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو اپنے صارفین کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوگا، جہاں یہ آن لائن میڈیا پلیٹ فارمز کسی نئے خطرے کو سہولت فراہم نہ کریں۔ میٹا اور مارک زکربرگ کو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن وہ اب جنگی کاروبار میں ہیں۔ ہم میں سے باقی یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہم جس بھی طرف ہوں اسی کا انتخاب کریں۔